دوسرے کمرے میں بٹھا دو. بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ, میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں, کوئی بھی نہ ہو, بالکل فریش ہو اس وقت, کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے, گٹکا کھانے کا, وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو. کرو گے نہیں کرو گے؟ میں بتا دوں, وقت سننے کے لیے تیار ہیں؟ ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے, ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے بولو بھائی بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں ہیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی, یار میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ میں نہیں, وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام, اللہ کے لیے کیا کیا, لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن, کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں, ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے, جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں, جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں, جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں, صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں, اور پھر وہاں بھی وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں, پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں, پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا, پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی, پھر چائے بھی پھوڑ دی. اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا بولو نا کیا کرنا ہے. صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو, جو مشہور پہلوان تھے, ان کو کیا کر دیا؟ پچھاڑ دیا. آپ تو گھڑ سوار تھے, میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا, اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کے بڑے قریبی دوست تھے, کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوا ہی نہیں اس کائنات. اور صحیح کیا, بھاگ گئے, ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ, وہ بھی پٹتے نا, کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں, صحتیں ہی نہیں ہے کوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے, پیٹے نہیں بلا وجہ. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے, اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو, اس کا انا للہ ہو گیا تھا. کیا صحت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا, ان کی نیت تو تھی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا, آپ خود سوچو. تو دیندار آدمی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے, یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یار میں صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں, صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی, روزہ بھی رکھا جائے گا, ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی, بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی, بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا, بلڈ پریشر کا مریض برداشت کر سکتا ہے, وہ برداشت کرنا آسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, اگر بیوی ایسی ہے, ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ایسی کسی کی نکلی وائف. تو ابا کی, ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو اس کو جوان آدمی کے لیے, صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان. تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا, ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے؟ تو ڈائری میں لکھو. تو صحت کی بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی 40 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے, لیول بڑھا ہوا تو نہیں ہے, بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے, یہ 2 چیزیں تو ہے نا. شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے کہ شوگر کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ, کیونکہ یہ اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو. یہ ساری 2-3 موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر بتا دے گا. نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو, ٹیسٹ نہ کراؤ. آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے؟ جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز کرو, جو کھا رہے ہو نا وہ نکال دو کسی طریقے سے. تو اس کا حل کیا ہے؟ جاگنگ, جم, یوٹیلائز کرنا ہے نا, اپنی انرجی کو خرچ کرنا ہے. تو یار میں کیا کر رہا ہوں؟ تو ڈائری میں لکھو کہ تیرے باپ کو بھی نا اب صحت کے حوالے سے کوئی الہ عمل, اصل میں تمیز سے اپنے آپ سے بات کرو گے آپ مانو گے نہیں, حقیقت ہے. اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے, ہمیں عادت
अबे तबे की पड़ चुकी है। अपनी औलाद को आप मोहब्बत से समझाओ, मान जाती है भाई। एक वक्त आता है उसको भी अबे तबे से, अबे तेरे को अंडे लेने के लिए भेजा था, तू क्या अंधा है क्या, क्या बहरा है? सुनते जब इस तरह से फिर एक वक्त आता है बोलना पड़ता है ना, एम्प्लॉयज को लोग इसी तरह बोल रहे होते हैं ना। तो आपने अपने आप से अबे तबे से बात करनी है कि भाई तू ऐसे ही चलता रहेगा या इंसान का बच्चा बनने का तेरा प्रोग्राम है कि नहीं। तो बनने का प्रोग्राम है तो आज से थोड़ा खुराक का शेड्यूल क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठ के जॉगिंग करनी है, कभी कभार जिम भी जाना है, और रात को जल्दी सोना है। रात को देर से सोने वालों को शुगर बहुत जल्दी हमला करती है, डिप्रेशन में जाते हैं। रात को जल्दी सोने का क्या, ये जो है ना, ईशा की नमाज के बाद मोबाइल अब बंद, ये लॉक करके लॉकर में रख देना है इसको। ईशा के बाद मोबाइल हाथ में नहीं आएगा। वो हर एक की अपनी अलग तरतीब हो सकती है, मैं तो मिसालें दे रहा हूँ। आप ईशा नहीं तो 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, कोई टाइम तो ये तो नहीं कि सारी रात बैठा हुआ है मोबाइल पे, तो फिर तो कब्र में ले जाएगा ये मोबाइल थोड़े दिनों में। आंखें अलग खराब होंगी, दिमाग अलग खराब होगा, उसकी रेस से जो कुछ हो रहा है सबको पता है क्या हो रहा है। तो सोचना है मेरे भाई, सोचना है। फिर आपने ये सोचना है कि यार इबादत के हवाले से क्या करना है। नमाज, अपने आप को नमाजी बनाना ही है, बनाना भी है कि सिर्फ बयानात ही सुनते रहना है सारी जिंदगी, अब कुछ अमल भी करना है कि नहीं करना। तो इस्लाम में सबसे पहले क्या है, बोलो ना भाई, नमाज है यार। तकबीर औला का पाबंद बनाना है, तो यार पाबंदी हो नहीं रही, सुस्ती होती है, तो भाई पेनल्टी लगाओ अपने ऊपर, लिखो कि एक नमाज जाया हो गई तो इतने रुपए सदका करूंगा, पेनल्टी लगाओ अपने ऊपर। कुछ तो हिलो तो ठीक है ना, कुछ तो करो भाई, ऐसे ही थोड़ी चलना है कि यार पेनल्टी लगाऊंगा, फजर कजा हो गई तो इतने रुपए सदका करूंगा, जोहर कजा हो गई तो इतने रुपए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है नमाज के अलावा फिर कोई किसी में कोई अखलाकी बुराई है, खुदा न ख्वास्ता कोई बदनजरी की आदत है, ये कोई और बुराई है, तो यार ये बुराई छोड़नी है। सिगरेट की आदत है, गुटखे की आदत है, अबे क्या सारी जिंदगी सिगरेट पीता रहेगा? देखा नहीं है हर डब्बे पे लिखा होता है खबरदार सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर। हर डब्बे पे लिखा होता है। तू क्या अंधा है, तुझे नजर नहीं आ रही है? नहीं भाई, नफ्स कहेगा यार मैं नहीं छोड़ सकता यार, मेरे तो एक दिन ना मिले मेरे तो पागल हो जाता हूँ। तो यार किसी डॉक्टर से रब्ता करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, कोई हल है, कोई आसान तरीका है? किसी से मशवरा करूं, कोई गाइडेंस लूं, हिले तो ना, हिम्मत तो करे। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो आपसे सिगरेट छुड़वा देंगे, इसके इलाज है, वो आपको तरीका बताएंगे, कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फिर इसी तरह अपने उस विजन में आपने किताबों का मुताला, यार अपनी नॉलेज को भी क्या करना है, बढ़ाना है। इंसान की पहचान इल्म से होती है कि नहीं होती? इज्जत इल्म से होती है। नॉलेजेबल आदमी हर जगह इज्जत होती है, यार इसके पास नॉलेज है, मालूमात है। डॉक्टर जाकिर नाइक को लोग क्यों सलाम करते हैं? नॉलेज है यार, हवाले हैं। कोई हिस्ट्री में माहिर होता है, कोई कुरान और सुन्नत में माहिर होता है, कोई मेडिकल साइंस में माहिर होता है। तो भाई अब डॉक्टर तो जाहिर है जो बनना था वो बन गया, अब आपने कुछ कॉमन नॉलेज है जो सबको सीखना जरूरी है। हिस्ट्री के बारे में सबको मालूमात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यार चलो इस्लामिक हिस्ट्री पे किताबें पढ़नी है, सबसे पहले सीरत है उसमें, तो आपने क्या करनी है, किताबों की लिस्ट बना लेनी है। ये किताबें मैंने अपनी जिंदगी में 2 साल के अंदर अंदर, बोलो भाई, मुकम्मल करनी है। और शुरू कहां से करना है? सीरत। यार मुफ्ती साहब से मशवरा लेना है कि सीरत पर सबसे बेहतर किताब कौन सी है। जब सीरत की किताब खत्म हो जाएगी तो फिर इस्लामी तारीख पढ़ूंगा, ठीक है ना। पूरी जब तक तारीख खत्म नहीं होती चैन से नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ तो अपना शेड्यूल देखना है या भाई कि कितने किताब के सफ़े रोज़ाना मैंने मुताला करने हैं। सीरत की किताब ख़रीद के ले आए, भाई रोज़ाना टाइम निकाल के इसके 10 सफ़े तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो कुछ तो 10 नहीं तो 5 पढ़ने हैं। फिर कुरान की तिलावत, कुरान पूरे साल गुजर जाता है, कुरान उठाने की तौफीक नहीं मिलती। रोज़ाना भाई 1 पारा तिलावत करना है, आधा करना है। तो मैं नहीं कह रहा कि एक ही दिन में आप बहुत बड़े वलीउल्लाह बन जाओगे और आप डायरी लेके बैठे और आपकी में इनकलाब आ गया और आप अगले दिन से मुताला शुरू हो गया और सेहत हटो बच्चों, कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम, पेट वेट तोंद अलग, बिल्कुल फिटनेस, और ऐसी कमर ऐसी पतली हो गई कि CID वाले भी तलाश कर रहे हैं तो उनको कमर नज़र नहीं आ रही। एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह से बैठना सीखोगे ना तो 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन तो सिर्फ ख्वारी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। डायरी ढूंढने में ही 1 दिन तो गुजर जाएगा ठीक है। दूसरा दिन पेन कहाँ गया इसमें गुजरेगा, तीसरा दिन वो पेन रगड़ रगड़ के देखने चल ही नहीं रहा कम वक्त, चौथे दिन जाके कहीं पेन आएगा, 5वें दिन कोई जगह मिलेगी, 6ठे दिन बेगम आपको इजाजत दे दी कि चलो उस कमरे में बैठ जाओ, ठीक है ना। और फिर 7वें दिन, ये 6ठे दिन बैठ जाओगे, लेकिन आप सोचोगे यार मुफ्ती साहब ने क्या कहा था, क्या करना है। 7वें दिन जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि चलो 2 छुआरे रात को पानी में भिगोने हैं
یا انجیر رات کو بھگونے، کم از کم پہلے قبض تو ختم کرو نا بھائی. ہو سکتا ہے قبض سے شروع ہو آپ کی صحت. یار میں تو 6 مہینے سے مجھے تو قضاء حاجت نہیں ہوئی ہے، تو پہلے قبض تو ختم کرو. اس کے لیے سنا ہے کوئی نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں یار، کوئی انجیر سنا ہے. ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد 2 انجیر آپ کھاؤ رات کو، بس یہ امپروومنٹ ہو، لیکن کچھ تو ہوئی نا. ابے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں جا کے تو کچھ انسان کا بچہ بنے گا معذرت کے ساتھ. لیکن جو اسٹائل ہمارا ہے نا ابھی، اس میں 100 سال بھی گزر جائیں گے، اس میں کوئی انسان کا بچہ نہیں بنے گا. جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے اور مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. سب مریں گے لیکن کچھ کر کے نہیں، بغیر کیے مر جائیں گے. وہی ہوگا ایک دن جنازہ اٹھائیں گے، مرحوم بہت اچھے تھے، بس پیٹ تھوڑا مرحوم کا نکل گیا تھا، اور موت کی وجہ یہ بنی کہ اس دن تھوڑا سا پراٹھے زیادہ کھا لیے تھے حضرت نے، اور ڈاکٹر نے منع بھی کیا تھا، شوگر تھی، 6 لڈو کھائے تھے میرے سامنے. بس موت تو آنی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مرحوم کی. باقی بچوں کا کیا ہوگا، ان کے لیے کچھ بنایا نہیں، بچے تو رول رہے ہیں بیچارے، بد دعائیں دے رہے ہیں ابا کو، ابا پیدا ہی نہ کرتے اچھا تھا، کس حال میں چھوڑ کے گئے ہو. ٹھیک ہے نا. تو کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی. میں نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں ختم کرتا ہوں کہ فطرت سے جب بغاوت کرو گے تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. فطرت سے مت لڑو، جو نیچر جیسے چلنے کا کہہ رہی نا، تمیز سے نیچر کے ساتھ چلتے رہو. کیا خیال ہے، غلط تو نہیں ہے؟ تو خلاصہ وہی نکلا کہ فطرت سے مت لڑو. کیا خلاصہ نکلا بولو. تو یہ کوتاہی آج بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں. لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے کہ کوئی جو ہے وہ راستے میں پیٹرول پمپ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسپیئر ٹائر کے بغیر چلے جا رہے ہیں. پھٹ گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. او بھائی، اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے ضمانت لی ہے کہ تمہارے ٹائر کو کچھ نہیں ہوگا؟ میں آپ کا کافی ٹائم سے سنتا ہوں، کچھ میرے غیر مسلم بھائی پر محنت چل رہی ہے، لیکن رشتے کا مسئلہ ہے. الحمدللہ، خود انہوں نے الحمدللہ لکھا ہوا ہے. میں نالائق کے ذریعے اسلام لائے، چندے وغیرہ کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار. بھائی اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے. بہت بڑی نیکی ہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا. مسلمان ہو جائے گا تو شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مسلمان ہو گئے تو شادیوں کا 4 شادیوں کا چانس ہو جاتا ہے اس کے لیے. مفتی صاحب، اگر کوئی غصے میں بول دے کہ خدا کو نہیں مانتا تو کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جی ہاں، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. انہوں نے پوچھا ہے، ٹوٹ جائے گا نکاح. غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے. غصے میں کسی کو چاقو مار دو تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ غصے میں طلاق دے دو تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو غصے میں کفر بھی ہو جاتا ہے. اگر بول دیا تو کافر ہے. میری والدہ کو ان کی، میں اگلے ہفتے پوچھوں گا آپ لوگوں سے کون کون ڈائری لے کے بیٹھا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگلے ہفتے پوچھوں گا کون کون بیٹھا ہے. بیٹھے گا کوئی بھی نہیں ہے، ایسے ہی آ جائیں گے. اگلے ہفتے کہیں گے وہ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. میری والدہ کو ان کی وراثت میں سے حصہ ملا ہے. میرے والد بول رہے ہیں ان پیسوں میں 1 لاکھ تم رکھ لو، باقی 7 لاکھ دو، کیونکہ میں گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں. والد صاحب کو 1 کروڑ دو. پتہ نہیں یار، رائٹنگ آج کل لوگوں کی صحیح نہیں ہے. بھائی جس کا جتنا حصہ ہے وہ اسی کا ہے. ابا اگر اماں سے مانگ رہے ہیں، آپ کی اماں سے کہ اتنے مجھے دے دو، تو اماں پر لازم نہیں ہے ان کو دینا. ٹھیک ہے نا. وراثت میں آج کل بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہیں. جو جس کا ہے وہ اسی کا ہے. اتنی ساری پرچیاں دے دیں جلدی جلدی. مولانا صاحب ایک مسئلہ، تصویر سامنے حرام ہے. پروفائل پہ تصویر لگانا حرام نہیں ہے. جواب سے سوال خود ہی نکال لیں تاکہ ٹائم بچے گا نا، کیونکہ ہماری رائے میں یہ ڈیجیٹل تصویر پہ داخل نہیں ہے. یہ وہی ہے، بس ہم نے بتا دیا آپ کو جواب. ٹائم کم ہے نا، تو جواب سے سوال خود ہی نکالیں. بھائی دیکھو، جواب یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے، محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. تو سوال کیا ہے؟ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ تو خود ہی سوال نکالے نا. نئی مسجد میں دوسری جماعت ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. کمپنی میں نماز پڑھنا جائز ہے. ہاں کمپنی میں پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہماری کمپنی میں ایک، ابے بھائی یہ فرقہ وارانہ سوال نہ پوچھا کرو یار. آج کل ایک مسئلہ بہت کچھ ہے کہ داڑھی رکھنے والے کو لوگ مولوی سمجھتے ہیں، اور لوگ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ، آپ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، اور ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. یہ کوئی معاشرتی علوم کا پرچہ لگ رہا ہے مجھے. کہہ رہے ہیں ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. ہوتا ہے نا 3 سوال ہیں اور ایک کی ایک مثال لکھنی ہے. ایک مثال کے 5 نمبر ہیں اور سوال کے جواب کے 20 نمبر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل جب داڑھی رکھ لو تو لوگ کیا تانا دیتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا ہے. ان کو بتائیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مولوی کے لفظ سے اتنا چھڑ کیوں رہے ہو کہ آپ کو کوئی مولوی کہہ دے تو آپ کو غصہ آ جائے. بولے اللہ کا شکر ہے یار، ہم تو فری پھوکٹ میں ہم کو مولانا کہہ دیا آپ نے یار، حالانکہ ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں.
دیکھو جس چیز کے برحق ہونے کا یقین ہو نا اس پہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, مجھے مولوی پن سے اتنی اللہ معاف فرمائے احساس کمتری اور نفرت سی تھی جو غلط تھا کہ ہمارے اسکول میں 14 اگست پہ ایک پروگرام ہوا 5ویں کلاس میں. تو اس میں وہ پروگرام ہوتے ہیں نا, تو اس میں کسی کو فوجی بنایا, کسی کو کسان بنایا, کسی کو تاجر بنایا, وہ ملی نغمہ پیش ہوتا ہے. تو مجھے مولوی بنا دیا. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا, کرتا شلوار اور ٹوپی. میں نے کہا نہیں میں نہیں بنوں گا, اور میں نہیں بنا. لیکن پھر ایسا بنا کہ سچی مچی کا مولوی, سچی مچی کا مطلب جس کو لوگ مولوی کہتے ہیں, ایسا مولانا بن گیا. تو اس لیے کہ جب ہم نے ارادہ کیا, ہم نے کہ کشتیاں جلا دو یار, اب مولوی ٹھیک ہے جاؤ. تو کوئی شرمندگی والی بات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک اس میں PIA میں ایک بہت بڑے آفیسر اذان دیا کرتے تھے. حضرت کے پاس جب آتے نا تو وہ اذان وہی دیتے تھے. تو وہ PIA میں بہت بڑا عہدہ تھا. تو جب کوئی ان سے پوچھتا نا کہ آپ کیا ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میں PIA میں آفیسر ہوں, وہ کہتے تھے میں دارالافتاء والارشاد کی مسجد میں مؤذن ہوں. وہ کہتے تھے یار جس چیز پہ قیامت کے دن فخر کر سکتا ہوں نا, وہی چیز ابھی دنیا میں بھی بتاؤ. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تھے, تو میں کہوں گا اللہ میں اذان دیا کرتا تھا. میں کیا تھا؟ مؤذن تھا. تو اب دنیا میں بھی اسی پہ. قیامت میں کہو گے کہ اللہ میں مؤذن تھا, اللہ کہے گا دنیا میں تو جب کوئی تجھ سے پوچھتا تھا تو اگر لوگ پوچھتے تھے بھی تو مؤذن ہے, ابے میں مؤذن نہیں ہوں, ہاں کبھی کبھار ویسے ہی اذان دے دیتا ہوں, مؤذن نہیں ہوں بھائی, میں کوئی مؤذن تھوڑی ہوں. تو احساس کمتری میں مت آیا کرو. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, میں ٹرین میں جا رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, نماز کا ٹائم ہوا. شرعی حکم یہ ہے کہ ٹرین اگر جنگل میں ہے جہاں کہیں دور دور بھی اذان نہیں ہو رہی, تو آپ جب فرض نماز پڑھیں گے تو سنت ہے کہ اذان کہیں پہلے. اور ہم نئے نئے کالج سے نکل کے آئے تھے, مجھے اذان کہتے ہوئے شرم بہت آ رہی تھی, اور وہ بھی فجر کی اذان, سارے ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار, میں اذان کہوں گا لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل مولوی نکلا یار. ہمارے تو خیالات کچھ اور تھے. نماز تو ہم پڑھتے تھے بچپن سے ہی, لیکن مولانا بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار, اذان دو تو یہ بولیں گے یار یہ ملا یہ تو پورا ملا ہے. بس ہم ٹوپی پہنتے تھے, نماز کے وقت ٹوپی پہنی اور فوراً نماز کے فوراً بعد ٹوپی اتاری اور بال پف آگے سے آدھا گھنٹہ اس کو سیٹ کرنے میں لگتا تھا. ٹوپی بھی اس طرح سے پہنتے تھے کہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو. تو ایسے آدمی کو اذان دیتے ہوئے کتنی شرم آئے گی. تو میں بڑا کنفیوز کہ یار اذان دیں تو لوگ بولیں گے یہ تو پورا ہی ملا ہے. پھر میں نے کہا یار دیکھو, اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, یہ کمبختوں کو سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے. سارے کلمہ گو مسلمان ہیں, یا تو کوئی عیسائی یہودی ہندو ہوتے, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. سب کو پتہ ہے اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں. سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے. شرم تو ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں, ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. تو شرم تو پھر بھی آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا ایسی کی تیسی جاؤ. تو میں کھڑے ہو کر صحابہ کچھ سنتوں کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے اور کچھ سنتوں کو زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے سنت موقدہ ہی کا انکار کر دیا, یہ بھی جہالت ہے کہ بس 5 نمازیں فرض ہیں, سنت موقدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے لوگوں سے الزامی دلیل سے بات کیا کریں. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ سنت موقدہ سرے سے ہے ہی نہیں, اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے کہا میں صرف 5 نمازیں پڑھوں گا, اور چند باتیں کی آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو اس نے کہا کہ بھائی ان لوگوں نے, وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں سنت موقدہ تو کہیں ہے ہی نہیں, صرف 5 نمازیں ہیں. تو ان لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کی بھی 2 سنتیں چھوڑ دے ساری زندگی تو کیا کوئی حرج ہے؟ ان صحابی نے تو فجر کی سنتوں کا بھی ذکر نہیں کیا. اگر کوئی ساری زندگی وتر نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ وتر نہ پڑھنے کو تمام محدثین فقہا وتر چھوڑنے والے کو کچھ تو حرام ناجائز کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں شدید ملامت کا مستحق ہے. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جو وتر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی گواہی مقبول نہیں ہے, وہ گواہی دینے کا حل نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا حدیثیں ہیں من لم یوتر لیس منا, جو وتر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر, اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ وتر ہے. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. میں اسد البانی کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف جب وتر کے بارے میں دلیل دیتے ہیں نا, یا ہمارے خلاف جو بھی دلیل ہیں, تو البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے غلط کہا. اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اتنی ساری حدیثوں کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور فجر کی 2 سنتوں کی کس قدر تاکید ہے. اور چلو اگر سنت موقدہ کا اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, فرض ہے یا عام سنت ہے, تو میرا ایک سوال ہے, فجر کی 2 رکعتوں میں ہم چھوٹی قرات کرتے ہیں یا لمبی قرات کرتے ہیں؟
بولو نا, لمبی لمبی قرات ہے نا مغرب کی نسبت. فجر کی نماز چھوٹی ہوتی ہے یا لمبی ہوتی ہے قرات میں؟ آپ مجھے بتاؤ, آپ کا امام اگر فجر کی پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے اور دوسری میں قل واللہ احد پڑھے اور یہی معمول بنا لے, آپ برداشت کر لو گے امام کو کہ بھائی تو مغرب ایسے پڑھا رہا ہے جیسے فجر ایسے پڑھا رہا ہے جیسے مغرب؟ آپ اسے جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فرض ہے, فجر کی 2 رکعت جو پڑھی جائیں گی ان میں لمبی قرات کیا ہے؟ فرض ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو امام کو؟ فرض تو نہیں ہے, اگر فرض ہوتی تو پھر انا اعطینا سے نماز ہوتی نہیں. آپ جواب میں یہ کہو گے بھائی یہ سنت ہے, فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا کیا عمل ہے؟ سنت عمل ہے. انا اعطینا آپ مغرب میں پڑھ لیں, چلو کبھی کبھار فجر میں ہو جائے, سفر میں آپ تھے یا کہیں تھکاوٹ تھی تو ایک الگ بات ہے, نارملی فجر میں لمبی قرات کرنا سنت ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی لازم تو نہیں ہے نا. آپ نے کہا ہاں جی ہم نے تو بعض اسکالرز کو سنا ہے کہ یا تو فرض ہوتا ہے یا سنت موقدہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو ہاں سنت ہے تو کہ جب ضروری نہیں ہے, ان صحابی نے تو کہا تھا 5 نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. تو میں یہ 5 نماز پڑھ لی نا میں نے فجر کی, ہو گئی نا, انا اعطینا سے بھی تو ہو گئی نا. آپ جواب میں کہو گے بھائی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا, یہ سنت مؤکدہ ہے. نبی نے ہمیشہ فجر کی 2 رکعتیں لمبی پڑھی ہیں, تو بتا دیا کہ فجر پڑھنے کا اوریجنل طریقہ یہی ہے. تو جیسے فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا, لمبا کھینچنا عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ. جو امام یہ کام نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا, اس کو امامت سے نکالا بھی جا سکتا ہے. یار تو روزانہ انا اعطینا سے فجر پڑھا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ انا اعطینا پڑھتا ہے, دوسری میں قل اللہ پڑھتا ہے, یہ فجر ہے یا مغرب ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے. وہ کہے کہ فرض واجب تو نہیں ہے نا, اسے کہا جائے گا سنت مؤکدہ ہے. اور جو سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ قابل ملامت ہوتا ہے اور واجب الاخراج ہوتا ہے. آپ پتلی گلی سے نکلو, ہم کوئی تمیز کا امام لائیں گے جو فجر تمیز سے پڑھائے. تو اسی طرح جیسے نماز کے اندر کی کچھ سنتیں عام سنتیں, کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں, ایسے ہی نماز کے باہر کی بھی سنتوں میں کچھ عام ہوتی ہیں, کچھ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں. تو فجر کی جو 2 فرض ہیں, اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. فجر کے 2 فرض امام آ کے پڑھاتا ہے, اس سے پہلے نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے, ڈائریکٹ گھر سے آیا مصلی پہ کھڑا ہو گیا نا. آپ نے 1 مہینہ دیکھا یار امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے, آپ نے کہا گھر پہ پڑھتے ہوں گے, زیادہ نیک ہیں یہ, گھر پہ پڑھ کے آتے ہوں گے. آپ نے پوچھ لیا امام صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی, آپ فجر کی 2 سنتیں ہمیشہ گھر پہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ امام نے کہا نہیں میں گھر پہ نہیں پڑھتا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ کہیں گے پھر مسجد میں تو نظر نہیں آئے. تو نے کہا میں پڑھتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ ہم نے فلاں 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 کا بیان سنا ہے, اس میں کہ 5 نمازیں فرض ہیں, سنتیں بولو پڑھ لو نہیں پڑھو نہیں پڑھو. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نا, کوئی بھی ایسے امام کو چھوڑے گا نہیں. کہا جائے گا یہ جو 2 فرض کے ساتھ پچھلی 2 سنتیں ہیں یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنتیں ہیں. تبھی بعض ائمہ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو آپ مسجد کے باہر 2 سنتیں پڑھ لیں, بشرطے کہ آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو. بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے ان کی تاکید کی وجہ سے, اور بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ چھوڑتے نہیں تھے کسی قیمت پہ. تو بس چند ایک حدیث یہاں سے ملی ایک وہاں سے ملی, اٹھا کے پورے کلپ بنا کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. ضلوا واضلوا, حدیث میں جو آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو سنت مؤکدہ کا لفظ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گا, یہ ایک ٹرم ہے, لیکن سنت مؤکدہ ملے گی, یہ لفظ نہیں ملے گا. صحابہ کے دور میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں, بعد میں فقہائے کرام نے, علماء نے عوام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر عبادت کو اس کا مقام دیا جائے تو اس کے لیے اصطلاحات ایجاد کی ہیں. نبی کے دور میں تو فرض بھی اس معنی میں نہیں تھا جس میں ہم فرض کہتے ہیں. سنت کو بھی فرض کہا گیا ہے اور فرض کو سنت کہا گیا ہے. نبی نے فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس سے سنت تھوڑی مراد ہے, اس سے فرض مراد ہے, کیونکہ سنت کا لفظی ترجمہ ہے طریقہ. نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس میں تو فرض بھی داخل ہے, اس میں سنت مؤکدہ بھی داخل ہے, اس میں واجبات بھی داخل ہیں. لیکن بعد میں یہ جو اصطلاح ہے سنت کی, یہ فرض سے فرق کرنے کے لیے, اب ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے, آپ کہتے ہیں بھائی سنت ہے,